السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بقرہ عید آنے والی ہے۔ دوستو، کیا کبھی ہم نے ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ یہ عید ہم ہر سال کیوں مناتے ہیں؟ کیا یہ عید صرف خوبصورت اور مہنگے جانور لانے، ان کی قربانی کرنے اور اچھا گوشت کھانے کا نام ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی ایسی کہانی، کوئی ایسا سبق چھپا ہے جو ہماری زندگی بدل سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بالکل سادہ الفاظ میں بات کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کی بات سیدھی دل پر لگنے والی ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ایک بار سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ دوستو، اس عید کی بنیاد آج سے ہزاروں سال پہلے رکھی گئی تھی۔ یہ قصہ ہے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ ایک باپ جس نے بڑھاپے میں بڑی منتوں اور دعاؤں کے بعد بیٹا پایا ہو، وہ بیٹا جو ان کی آنکھوں کا تارا ہو۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا امتحان لیتا ہے۔ خواب میں حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم، اپنی سب سے پیاری چیز میرے راستے میں قربان کر دو۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ایک باپ کے لیے اس کے سگے بیٹے سے بڑھ کر پیاری چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن قربان جائیے اس جذبے پر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ بات بتائی تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابو جان آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ بیٹے نے مسکرا کر کہا کہ ابو جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ باپ نے چھری اٹھائی، بیٹے نے سر جھکا دیا۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا امتحان تھا، اور جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، اللہ پاک نے بیٹے کی جگہ ایک دمبا رکھ دیا اور یہ قربانی قبول فرما لی۔ دوستو، اللہ پاک کو نہ تو اس جانور کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون۔ قرآن پاک میں صاف لکھا ہے کہ اللہ تک صرف تمہارا تقوی، تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ آج ہم منڈیوں میں جاتے ہیں، لاکھوں روپے جانور خریدتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کیا ہمارے اندر وہ ابراہیم والا جذبہ موجود ہے؟ جانور کے گلے پر چھری پھیرنا تو بہت آسان ہے، لیکن کیا ہم اپنے اندر کی برائیوں، اپنے اندر کے غصے، اپنی انا اور اپنے حسد پر چھری پھیرنے کے لیے تیار ہے؟ بقرہ عید کا اصل پیغام یہی ہے کہ اللہ کی محبت میں اپنی سب سے پسندیدہ اور پیاری چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے، خصوصاً آج کے دور کے والدین اور بچوں کے لیے، ایک بہت بڑا سبق ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ذرا سی بات پر بچے والدین سے ناراض ہو جاتے ہیں، بحث کرتے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل کا کردار دیکھیے۔ انہوں نے اپنے باپ کے فیصلے پر، جو کہ اللہ کا حکم تھا، بغیر کسی سوال کے سر جھکا دیا۔ یہ ہوتا ہے والدین پر اعتماد اور اللہ پر بھروسہ۔ اور دوسری طرف ایک باپ کا کردار دیکھیے، جنہوں نے دنیا کی محبت پر اللہ کی محبت کو ترجیح دی۔ آج اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں، انہیں ایک بہترین انسان بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے گھروں میں وہی ابراہیمی ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا کہ زندگی میں سب کچھ اپنی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی دوسروں کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہش کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس بار جب آپ قربانی کریں تو صرف جانور کی تصویریں بنا کر سوشل میڈیا پر نہ ڈالیں، بلکہ اپنے دل میں یہ نیت کرے کہ یا اللہ، جیسے میں اس جانور کو تیرے نام پر قربان کر رہا ہوں، ویسے ہی میں اپنی ہر اس عادت کو قربان کروں گا جو تجھے ناپسند ہے۔ اپنے آس پاس کے غریبوں کا خیال رکھے، اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھے، اور سب سے بڑھ کر اپنے والدین کی عزت کرے۔ اگر آج کی یہ چھوٹی سی بات آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ اللہ حافظ۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔